بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قیامت کے بہت سے نام ہیں، اور کسی بھی زبان میں اگر کوئی چیز اس کے بہت سے نام ہوں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چیز بہت اہم ہے۔ تو قیامت کے عربی میں بہت سے نام ہیں، ہم صرف چند کا ذکر یہاں کریں گے۔ اور سب سے جو کامن نیم ہے قیامت کا وہ ہے یوم القیامہ، یعنی کھڑے ہونے والا دن۔ اور کیونکہ اس دن تمام لوگ کھڑے ہوں گے، کوئی بیٹھا نہیں ہوگا، کوئی لیٹا نہیں ہوگا، تمام لوگ کھڑے ہوں گے 50,000 سال کے برابر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن انسان کھڑے ہوں گے اللہ سے ملاقات کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تمہیں ضرور اکٹھا کرے گا کھڑے ہونے والے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یوم القیامہ یہ سب سے کامن نیم ہے۔ اس سیکنڈ جو نیم ہے قیامت کا وہ ہے الآخرہ۔ الآخرہ یا یوم الآخرہ، یوم الآخرہ سے مراد آخری دن، اور الآخرہ سے مراد اختتام، دی اینڈ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں پرہیزگاری یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف موڑ لو، بلکہ سچی پرہیزگاری یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، آخری دن پر، فرشتوں پر، رسولوں پر اور کتابوں پر۔ تو آخری دن یوم الآخرہ۔ اور آخرہ اختتام کیوں کہا گیا کہ پہلے ایک دنیا کا فیز ہے، اور جو آخر میں دی اینڈ ہے وہ اختتام جو ہے وہ آخرہ ہے، یا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ۔ اور تیسرا نام کیا ہے؟ الساعہ۔ الساعہ کہتے ہیں ایک خاص وقت کو، ایک خاص لمحے کو، ایک بہت ہی امپورٹنٹ لمحے کو۔ اور القرطبی فرماتے ہیں کہ الساعہ جب ان کوالیفائڈ ہوتا ہے تو اس سے مراد ایک ڈیوریشن ہوتا ہے، ایک عرصہ ہوتا ہے جس کی کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہوتی، تو وہ کچھ بھی اس کا ڈیوریشن ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور پھر الساعہ عربی میں اس لمحے کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی قیامت اتنی قریب ہے کہ اسے کہا گیا کہ یہ لمحہ الساعہ، یہ والا لمحہ، قریب والا لمحہ۔ اور پھر الساعہ دی اور کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی سب سے اہم لمحہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس لمحے کو الساعہ کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اور حدیث میں بارہا الساعہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، یقین جانو زلزلۃ الساعہ، یعنی قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ یعنی اے لوگو اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اور چوتھا نام قیامت کا کیا ہے؟ یوم البعث، یعنی بعث کہتے ہیں اٹھائے جانے، اٹھایا جانا۔ تو یوم البعث اٹھائے جانے والا دن، اس دن ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمیں دوسری زندگی عطا کی جائے گی، ہمیں دوبارہ سے جسم عطا کیا جائے گا، اور وہ جسم کس نوعیت کا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ اس کا ڈیوریشن، اس کی جو اسٹرینتھ ہوگی وہ کس قسم کی ہوگی، ٹالرنس لیول وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور ہم آگے جا کے تھوڑی سی اس کی ہائی لائٹس کا ذکر ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان اگر تم دوبارہ زندہ کیے جانے والے دن پر شک کرتے ہو تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اگر تمہیں شک ہے کہ تم دوبارہ کیسے اٹھائے جاؤ گے تو یہ بھی یاد کرو کہ پہلی دفعہ تم کیسے پیدا کیے گئے، پہلی دفعہ بھی تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تو ابھی بھی دوبارہ تمہیں پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور پانچواں نام قیامت کا کیا ہے؟ یوم الخروج، نکلنے کا دن، قبروں سے نکلنے کا دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن وہ سور پھونکنے کی آواز کو سنیں گے وہ دن برحق ہے، وہ دن ہے نکلنے کا، وہ ہے یوم الخروج، وہ دن جس دن تمام لوگ قبروں سے نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی قیامت والے دن۔ اور ساتواں نام کیا ہے؟ الفصل، یوم الفصل، فیصلے کا دن، جس دن تمام تنازعات کا فیصلہ ہو جائے گا، جو لوگ آپس میں آرگومنٹس کر رہے ہوں گے ان کا فیصلہ ہو جائے گا، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، اور سب کو ان کا جو ہے حساب جو ہے وہ ان کو پرفیکٹلی ان کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے فیصلے کا دن، ہم پہلوں کو اور بعد میں آنے والوں کو سب کو اکٹھا کریں گے۔ اور آٹھواں نام کیا ہے قیامت کا؟ یوم الحسرہ، یعنی پچھتاوے کا دن۔ اس دن بہت سے پچھتاوے ہوں گے، کفار یہ اس بات پہ پچھتائیں گے کہ وہ کاش ایمان لے آتے، اور مسلمان اس بات پر پچھتائیں گے کہ وہ بہت بہتر کر سکتے تھے، انہوں نے اتنا بہتر نہیں کیا جتنی ان کی کیپیسٹی تھی، یا انہوں نے جو گناہ کیے
ان سے وہ رک سکتے تھے، جو نیکیاں کی وہ اس سے کہیں زیادہ کر سکتے تھے کیونکہ ریوارڈز ان کے سامنے ہوں گے، تو پچھتاوے ہی پچھتاوے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے پچھتاوے سے، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ انگریزی کی بھی کہاوت ہے کہ بائٹنگ ہز اون فنگرز، کہ جب کسی کو اتنا پچھتاوا ہوتا ہے تو وہ اپنی انگلیاں کاٹ رہا ہوتا ہے، تو اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو ظالم جو ہے وہ کاٹ رہے ہوں گے، کہ اتنا ان کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم دنیا میں کچھ بھلے کام کر لیتے، کاش ہم یہ گناہ کے کام نہ کرتے، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم فلاں دوست کو دوست نہ بناتے، کاش ہم فلاں لیڈر کو فالو نہ کرتے جو کہ اسلام کے خلاف تھا۔ نامہ کیا نام ہے؟ یوم الحساب، یعنی حساب کتاب کا دن۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا اور تمہارا رب ہے، ہر اس مغرور شخص سے جو حساب کتاب کے دن پر یقین نہیں رکھتا، یعنی وہ قیامت والے دن پر یقین نہیں رکھتا جس دن تمام چیزوں کا حساب ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسے مغرور شخص سے، اور ایک ایک چیز کا حساب اس دن ہوگا۔ قرآن مجید کی وہ آیات فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چنانچہ جس نے ذرہ برابر بھی، ایٹم کے برابر بھی، چھوٹے سے چھوٹا بھی، چنانچہ جس نے ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کی ہوگی تو ہم اس کو دکھا دیں گے، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی ہم اسے بھی دکھا دیں گے۔ تو ایک ایک چیز کا حساب اس دن آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور 10واں قیامت کا نام کیا ہے؟ الواقعہ، سب سے اہم واقعہ۔ جو ہے نا وہ دی کا لفظ ہوتا ہے، جیسے انگلش میں دی کا لفظ ہوتا ہے، عربی میں کہ وہ ایک خاص واقعہ ہے، سب سے اہم واقعہ ہے جو کہ ہو کے رہنے والا ہے۔ اور 11واں نام الحاقہ، وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، وہ حقیقت جو ہو کر رہنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں، انڈینائبل چیز ہے، حق ہے، ہو کر رہے گی، ہر صورت میں ہو کے رہے گی، اور تم لوگ کیا جانو کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا چیز ہے۔ اور پھر جو 12واں نام ہے قیامت کا وہ ہے یوم الطلاق، یعنی ملاقات کا دن۔ ابن کثیر اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام اپنے آخری بچے سے بھی مل لیں گے، تو اس دن یعنی ان کی بھی ملاقات ہو جائے گی، تو اس لیے اس کو یوم الطلاق کہا جاتا ہے۔ اور قتادہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن دنیا کی مخلوق آسمانوں کی مخلوقات سے ملے گی اور خالق مخلوق سے ملے گا، تو یہ ملاقات کا دن یوم الطلاق بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور آخر میں اس کا نام کیا ہے؟ یوم التناد، یعنی پکارنے والا دن۔ قرآن مجید میں کیونکہ اس دن بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میرے لوگوں میں تمہارے لیے پکارنے والے دن سے ڈرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو آپ کے نام سے پکارا جائے گا، اور مظلوم جو ہے وہ ظالم کو پکارے گا کہ اس کو پکڑو، اور لوگ اپنے معبودوں کو پکاریں گے کہ وہ کسی طریقے سے ان کو بچا لیں، اور لوگ اپنے سربراہوں کو پکاریں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہیں فالو کیا کرتے تھے، تو کیا آج کے دن تم ہمیں بچاؤ گے؟ تم تو دنیا میں ہمیں کہتے تھے کہ ہم تمہارا خیال رکھیں گے، تم ہماری بات مانو، ہم تمہارے لیے اللہ کے آگے جو ہیں سفارش کریں گے، یا اللہ کے آگے ہم جو بھی کر سکیں ہم کریں گے، تو آج کے دن تم کیا ہمیں بچاؤ گے؟ اچھا، ہم نے قیامت کے مختلف ناموں کا ذکر کیا، اور قیامت والا دن کیونکہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، اور اس کی مختلف سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلے کائنات الٹ پلٹ ہوگی، وہ جو الساعہ کا ٹائم ہے جس میں سورج جو ہے وہ بالکل قریب آ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اور چاند ستارے وہ سارے آربٹ سے اپنے ہٹ جائیں گے، تو وہ پہلی سٹیج ہے۔ اس کے بعد دوسری سٹیج کیا ہے؟ الحشر، یعنی جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، قبروں سے اٹھیں گے اور اکٹھا کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تیسری سٹیج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، جو سب سے اہم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، یعنی کس کے حق میں جنت آئے گی اور کون جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ اور اس دن جو اسمبلی ہوگی، جو عدالت لگی ہوگی، تو لوگوں کے مختلف گروپس ہوں گے، مختلف درجے ہوں گے جس کے حساب سے وہ کھڑے ہوں گے۔ تو اس کو ذکر کرنے سے پہلے ہم یہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیجر ہے عدالت کا، اس کو ذکر کرنے سے پہلے ہم کچھ قیامت کے دن کے کچھ بنیادی اصول ہوں گے، انہیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جس کے کچھ بنیادی پرنسپل جس پہ قیامت کا دن جو ہے وہ جو عدالت لگی جائے گی وہ ان پرنسپلز کے اوپر کھڑی ہوگی۔ اس میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ العدل، اور اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نام ہے العدل۔ العدل سے مراد کیا ہے؟ انصاف
اور اللہ تعالیٰ کا نام جو العدل ہے اس سے کیا مراد ہے کہ انصاف کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، اور پھر ہر جان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. یعنی ہر بندے کو وہی ملے گا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، جو وہ ایکٹس کر کے آیا ہے، صرف انہی کا اس کو جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. اور اس لیول کا انصاف کیا جائے گا کہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اللہ ایک ذرے کے برابر بھی تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. تو جو اسکیل آف اکاؤنٹیبلٹی ہوگا، حساب کتاب، وہ اتنا ڈیلیکیٹ ہوگا، اتنا زبردست ہوگا کہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. جو وہ اس نے کیا اس کو وہ لازمی اس کا انصاف ملے گا. اچھا کام کیا تو اچھی چیز، اچھا ریوارڈ ملے گا، اور اگر برا کام کیا تو اس کا حساب بھی. اور لقمان حکیم نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو انہوں نے کیا نصیحت کی؟ انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور وہ کسی چٹان میں ہو، یا آسمان میں ہو، یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کرے گا. یقین جانو اللہ بڑا باریک بین اور بہت باخبر ہے. یعنی اگر کوئی چیز کسی پتھر کے اندر بھی ہے، پہاڑ کے اندر بھی کوئی چیز ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چھپی ہوئی ہے، تمہارا ایکٹ وہاں بھی پڑا ہوا ہے، یا آسمان یا زمین میں کہیں یونیورس میں ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن وہ تمہارے سامنے حاضر کر دیں گے کہ یہ ایکٹ تم نے فلاں جگہ پہ کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے. اچھا، ہر چیز جو ہے وہ آپ کے حصے میں جو آتی ہے وہ آپ کو ملے گی. اور حضرت لقمان نے یہ نصیحت کیوں کی اپنے بیٹے کو، اس پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس لیے کی تاکہ ان کے دل میں یہ احساس ہر لمحے ہو کہ ان کا ایک ایک عمل جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایک ایک عمل جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اللہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. یہ احساس ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور ہمارے بچوں میں بھی یہ احساس ڈالنا ہماری یہ ذمہ داری ہے. اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم بچوں پر خود نظر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جی ان کا بڑے گارڈین بن جائیں گے، ہم ان کا بڑا خیال رکھیں گے، ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں کس سے مل رہا ہے، اس کے کیا خیالات ہیں، تو ہم ان کو واچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم کنٹرول کر لیں گے. حالانکہ آپ ایک خاص حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں، اور بچہ جب آپ سے دور جاتا ہے تو اس ٹائم اس پہ کون نظر رکھے گا؟ جب وہ اپنے دوستوں کے درمیان ہے تو اس ٹائم اس کی چوائسز پہ کون نظر رکھے گا؟ تو بہتر اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں اللہ کا تقویٰ ڈالیں، کہ اس کو ہر دم یہ احساس ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ہر لمحے. اور یہی حضرت لقمان جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تاکہ ہر ٹائم وہ بچہ اپنے ہر ایکٹ سے پہلے یہ اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. دوسرا اصول کیا ہے قیامت والے دن کا؟ وہ ہے کہ آپ کا انفرادی حساب ہوگا ہر بندے کا. صرف آپ اپنے کیے ہوئے چیز پر جواب دہ ہیں، صرف اپنے عمل کا حساب آپ کو دینا پڑے گا، کسی اور نے کیا کیا اس کے لیے آپ جواب دہ نہیں ہیں. اور اگر ہم اس اصول کو عیسائیت کے ساتھ موازنہ کریں اس کا، تو ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اصل گناہ، اوریجنل سن، وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت آدم نے کیا. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت سے پھل کھانے سے منع کیا، انہوں نے وہ درخت سے پھل کھایا تو انہوں نے گناہ کیا. تو کہتے ہیں کہ اصل گناہ حضرت آدم نے کیا، اور ہم اس سب کے ذمہ دار ہیں. یعنی ہزاروں سال گزرنے کے بعد ہم جتنے بھی لوگ ہیں وہ حضرت آدم کے گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. اور اس کا کفارہ، ہم سب کے گناہوں کا کفارہ کون ادا کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا یہ ماننا ہے کہ اب وہ صلیب پہ چڑھ گئے ہیں، انسانوں کے جو گناہ تھے ان کا کفارہ بن کے. تو کسی بھی عدالت میں یہ کیس آپ پیش کریں کہ گناہ کسی اور نے کیا، ذمہ دار کوئی اور ہے، اور اس کا کفارہ کوئی اور ادا کر رہا ہے، تو وہ کسی بھی عدالت میں آپ یہ کیس لے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. یہ تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ تو ریشنل سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کا انفرادی حساب ہوگا. قرآن مجید میں سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب جو شخص راہ راست پر آ جائے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے آئے گا. یعنی وہ اپنے فائدے کے لیے آئے گا. وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ پہ احسان کر رہا ہے یا کسی اور پہ احسان کر رہا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے راہ راست پہ آ رہا ہے. اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا. یعنی وہ خود رسپانسبل ہے، وہ اس کی وجہ سے کوئی اور جو ہے وہ رسپانسبل نہیں ہے اس کی گمراہی کا. اور اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو. یعنی اگر کوئی گمراہی پر ہے تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے.
تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنا اپنا ذمہ دار خود ہے، اور یہی پیغام پچھلے نبیوں کا بھی ہے، حضرت عیسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت ابراہیم کا، ایون کہ حضرت عیسیٰ کا بھی جو یہ عیسائیت کے پیروکار جو ہیں انہوں نے غلط رنگ بعد میں بنا دیا، حضرت عیسیٰ کا بھی یہی پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں درج ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جو مکمل وفادار تھے، یعنی یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور یہ کہ انسان کو خود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا حق نہیں پہنچتا، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اس کا بدلہ اسے پورا پورا دیا جائے گا۔ یعنی کوئی رسپانسبل نہیں ہے کسی اور کے ایکٹس کا، اور انسان جو کوشش کر رہا ہے اس کو اس کا حق ملے گا، اس کے علاوہ اس کو کوئی حق نہیں ملے گا، اور اس کی عنقریب اللہ تعالیٰ لوگوں کی کوششیں دیکھیں گے ہر بندے کی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں، ہر بندے کی، کون دنیا کے پیچھے لگا ہے، کون دین کے پیچھے لگا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں۔ تو یہاں اگر ہم ذکر کریں تو یعنی انفرادی حساب ہوگا، یہ تمام انبیاء نے بھی کہا اور یہ اسلام کا اصول ہے۔ اچھا، یہاں ایک کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ وہ لوگ نہ صرف اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے علاوہ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ انفرادی ذمہ داری ہے تو دوسروں کا بوجھ پھر آپ کیوں اٹھائیں گے؟ تو اسی آیت میں ہمیں جواب مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسے قیامت والے دن اس جھوٹ کا سوال کا جواب دینا ہوگا جو اس نے گھڑ لیا تھا۔ یعنی اس نے ایک جھوٹ گھڑ لیا، کسی بندے نے ایک غلط بات بنا لی اور لوگوں نے پھر اس کو فالو کیا، تو قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا۔ یعنی اگر آپ کسی گناہ کی بنیاد رکھتے ہو اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ گناہ کرتے ہیں تو آپ اس کے رسپانسبل ہو، پھر اس کا جو نقصان ہے اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی اچھی سنت شروع کرتے ہو تو تمہیں نہ صرف اس سنت کا ثواب ملے گا بلکہ جو لوگ اس اچھی سنت کو فالو کریں گے تو اس کا بھی ثواب تمہیں ملے گا، انہیں بھی پورا ملے گا اور تمہیں بھی ملے گا۔ اور اگر تم کوئی بری سنت شروع کرتے ہو تو اسی طرح تمہیں جو لوگ اس بری سنت کو فالو کریں گے اس کا گناہ بھی تمہیں ملے گا، ان کو بھی ملے گا اور تمہیں بھی ملے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے جس نے پہلا قتل کیا اس سے اس کے بعد ہونے والے تمام قتلوں کی ایک خاص حصے کے برابر گناہ ملے گا۔ یعنی قابیل جس نے حابیل کو قتل کیا، وہ جو پہلا قتل کیا، کیونکہ اس نے جو قتل تھا اس کو ایجاد کیا، مرڈر جو تھا اس کو انوینٹ کیا، تو اس کے بعد جتنے بھی لوگوں نے اس بری سنت کو فالو کیا تو اس کا جو گناہ ہے ایک خاص اماؤنٹ وہ قابیل کو ملے گی۔ اور تیسرا اصول کیا ہے قیامت والے دن کا، جب اللہ تعالیٰ کی عدالت کا، کہ آپ کو ہر بندے کو اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے مکمل۔ اللہ تعالیٰ سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت وہ تمہیں تمام ان باتوں کی حقیقت بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ یعنی جو بھی تمہارے ڈسپیوٹس تھے جن میں تمہارے اختلاف ہوتا تھا، ایک بندہ یہ کہہ رہا ہوتا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کی حقیقت تمہیں بتائے گا کہ اصل ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا، گناہ گار کون تھا، نیکوکار کون تھا، ایگزیکٹلی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ۔ اور تم جو بھی باتوں میں اختلاف کیا کرتے تھے میں اس دن فیصلہ کروں گا۔ اور آپ کے اعمال جو ہیں وہ ایک کتاب کی شکل میں پیش کیے جائیں گے، اعمال نامہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کا ایک ایک ایکٹ۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قیامت کے دن ہم اس کا اعمال نامہ ایک تحریر کی شکل میں نکال کر اس کے سامنے رکھ دیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا۔ یعنی وہ ایک بک ہوگی، ایک بڑی بک ہوگی، اور یہی ایک وجہ یہ بھی ہے قیامت کے اتنے لمبا ہونے کی کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا جو 60 70 100 سال کی ہم نے زندگی گزاری ہے، ایک ایک ایکٹ اس اعمال نامے میں لکھا ہوگا، اور ایک ایک ایکٹ پر ہم سے سوال ہوگا کہ یہ فلاں ٹائم پہ تم نے فلاں چیز کی تو اس کا جواب پیش کرو، یا آپ کو آنسرز ملیں گے کہ تم نے اس نیت سے وہ کام کیا۔ تو ہر چیز اس میں لکھی ہوگی مکمل تفصیل، چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ تو یہ ہر چیز اس میں لکھی ہوگی مکمل تفصیل کے ساتھ۔ اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، چنانچہ تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ اس کے مندرجات سے خوف زدہ ہیں،
اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہماری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کیا ہو، اور وہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اس دن جو ظالم لوگ ہوں گے وہ جب اپنی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہائے ہم کدھر پھنس گئے، یہ تو ہماری ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی تھی۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ تو کتاب، اس نے تمہارا چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی نہیں چھوڑا، سارا کچھ رکھ دیا۔ اور آپ اس دن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنا سارا کیا دھرا اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرے گا، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرے گا، اور وہ ان کے ایکٹس کے مطابق ہی، جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے اس کے مطابق ہی ان کو ریوارڈ ملے گا۔ تو اس حساب سے اتنا بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اعمال نامہ ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا، اور میزان میں جو سکیلز میں نیکیوں کا کتنا پڑ رہا ہوگا، برائیوں کا کتنا ہوگا، اور مختلف جو اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا ہم دیکھیں گے کہ مختلف جو نیک کام ہیں ان کے ریوارڈ اللہ تعالیٰ کیوں بڑھا دیں گے اور برائیوں کو اتنا ہی رکھیں گے، تو اس کا ہم ذکر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔